گے۔ اب آئیے بڑے ادب کے ساتھ ذہانتوں کو جملوں میں تقسیم کرنے والی شخصیت اور عوام کو اپنی گفتگو سے مزید ذہین بنا دینے کا شعور رکھنے والی شخصیت، بڑے ادب کے ساتھ جامع علم و عرفاں، ادیب با کمال، شہنشاہ فکر و تدبر، صوفی زماں، داعی اسلام جناب حضرت مولانا جہانگیر صاحب مظاہری رانی ساگری، محتمم جامعہ عربیہ خادم العلوم بادشاہ نگر لکھنؤ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں ان مصروں کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کہ علم و فن تہذیب وفا و خودداری، علم و فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے علماء کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، آپ حضرات کافی دیر سے مختلف علماء کرام اور شاعر اسلام کی نعت نبی بھی سماعت فرما رہے تھے اور نورانی عرفانی تقاریر بھی سماعت فرما رہے تھے۔ اب یہ وقت بھی نہیں ایسا رہا کہ اس وقت آپ کے سامنے کوئی مزید گفتگو کی جائے، صرف چند لمحے کے بعد دعا کی جائے گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چھوٹا سا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، حالانکہ حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم نے بھی یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل فرمائی، ان تمام کتابوں کی کوئی ذمہ داری نہیں لی، اس امت کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ 100 کچھ کتابیں نازل فرمائی، جتنی کتابیں جس نبی کے اوپر اتری وہی نبی رسول ہوئے، اور جس نبی کے اوپر جو کتاب نہیں اتری وہ نبی رہ گئے، گویا کہ جس کو نئی شریعت دی گئی وہ رسول ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کتاب کی کوئی ذمہ داری نہیں لی، لیکن جب قرآن کو اتارا تو قرآن نے خود ہی کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس کی ذمہ داری میں لوں گا، اس کی حفاظت ہم ہی کروں گے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ معمولی چھوٹی کتابیں ہیں، انسان پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اگر یہ چاہے کہ من و عن اس کو ایسے ہی سنا دیں، تقاریر بھی اسٹیج پہ کیے جاتے ہیں اور بھی بچے تیاریاں کرتے ہیں، کتاب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بعینہ من و عن وہ ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں، اور اس کے مفہوم بیان کر دیے جاتے ہیں، کم و بیش کر کے وہ باتیں سامنے آتی ہے۔ لیکن قرآن کا ایک یہ معجزہ ایسا ہے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اس طریقے سے نازل کیا، اس کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے کہ یہ قرآن من و عن ویسے ہی سنایا جاتا ہے، ویسے ہی یہ پڑھا جاتا ہے، ایک حرف کا یہ کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب یہ مدارس کے تعلق سے جو بات سامنے بار بار آتی رہی ہے کہ کیوں ضروری ہے، بس چند منٹوں میں یہ بات ختم ہوگی، دعا کی جائے گی، تھوڑا سا اپنے ذہن کو متوجہ رکھیں۔ آج ہمارے ادارے پورے ملک کے اندر اس معنی میں نہیں کہ کسی کا ہم تقابل کے اعتبار سے نہیں، اگر دنیا کے اندر اگر یہ چیز باقی ہے، بلکہ یہ کہا جائے اگر دنیا باقی ہے تو یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے باقی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ کئی باتیں سامنے آئی کہ دیگر مذاہب کے لائن سے بھی باتیں ہوتی رہیں، اس آیت کے اوپر بھی کسی زمانے میں اعتراض ہو چکا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ایک یہودی، ایک عیسائی پادری کھڑا ہو گیا،
وہ کہنے لگا کہ جب اللہ نے اپنی کتابوں کے نازل کرنے کے بعد حفاظت کی ذمہ داری لی تو اللہ نے 123 کتابیں نازل کی ہیں۔ اللہ نے زبور بھی نازل کیا ہے، انجیل بھی نازل کیا ہے، تورات بھی نازل کیا ہے، صحف موسیٰ بھی نازل کیا ہے، صحف ابراہیم بھی نازل کیا ہے، بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں۔ تو جب اللہ نے خود ہی کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے، تو آپ نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا کہ صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، باقی کتابوں کے بارے میں ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب ایک سوال آ گیا، ایک عیسائی یہ دعویٰ کر گیا، وہ پادری کھڑا ہو گیا کہ اس آیت سے زبور کو کیسے آپ الگ کر رہے ہو، انجیل کو کیسے آپ نے الگ کر دیا، تورات کو کیسے الگ کر دیا؟ یہ تو مطلق کہا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ تو اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ سب کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، لیکن ان اداروں کے پڑھنے والے، ان اداروں کے پلنے والے، محنت کرنے والے، جن کے بارے میں آج تعان کیے جاتے ہیں یہ پڑھ کے کیا کریں گے، ایسے ایسے لوگوں کو اس طریقے کے وہ جواب دیا، اور جواب اس لیے بھی ضروری تھا اور آج بھی اسی لیے ضروری ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے مختلف طریقے کے چیلنجز آ رہے ہیں، مختلف شکلوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ اگر اس کو مطمئن آپ نہیں کرو گے، آپ علمی اعتبار سے اگر اس کو جواب نہیں دو گے، اس کو تشفی نہیں کرو گے، تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے ہاں سے ضائع ہو رہا ہے۔ تو دعویٰ کر دیا ایک پادری کہ اس آیت سے ہماری انجیل بھی ہے، لیکن اس زمانے کے ایک ایسا عالم کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پادری صاحب سامنے آئیے اور اصولی بات کیجئے، گرامر سے بات کیجئے، قواعد سے بات کیجئے۔ آپ بھی اگر پڑھے ہوں گے تو میں نے بھی چھوٹی کتابیں پڑھی تھی اپنے مدرسے کے اندر، میزان و منشیب ایک چھوٹی سی کتاب تھی، ابتدا میں ہمارے استاد نے بتا دیا تھا جب یہ میزان و منشیب پڑھے جا رہے تھے۔ اسی طریقے سے جب آگے کے اور بھی پنجگنج جو بھی صرف کی کتابیں پڑھی گئیں، اس کے اندر پہلی ابواب کی خاصیت بتلائی جاتی ہے کہ کون کس باب سے آئے گا تو اس کی خاصیت کیا ہوگی۔ فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ انجیل کی نزول کیسے ہوا، کہا کہ ایک بارگی نزول ہو گئی۔ زبور کیسے نازل ہوئی، ایک بارگی نازل ہوئی۔ کہا قرآن کیسے نازل ہوا، تو قرآن 23 سال تک کے نازل ہوتا رہا، یہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ فرمایا قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا انا نحن نزلنا ذکر کہہ رہا، نزل ینزل تنزیل، یہ باب تفعیل سے آتا ہے، اور جب باب تفعیل سے آئے گا تو باب تفعیل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا آہستہ آہستہ اترنا۔ تو یہ جو اللہ نے اس آیت کے اندر جو نزل کی بات کہی ہے کہ یہ نزل من السماء جو ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کو باب تفعیل سے استعمال کیا ہے۔ اب باب تفعیل کی جب یہ خاصیت سامنے آ گئی کہ کسی چیز کا اترنا تو ہے لیکن آہستہ آہستہ اترنا ہے، اب باب افعال، انزل ینزل انزال، باب افعال سے جب کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو باب افعال کی خاصیت ہے کہ کوئی چیز ایک بارگی اتر جانا، ایک بارگی آ جانا۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کہ انجیل ایک بارگی آئی ہے کہ 23 سال میں آئی ہے، اب قرآن ایک بارگی آیا ہے کہ 23 سال میں آیا ہے؟ تو قرآن 23 سال میں آیا ہے، تو تنزیل سے جب یہ آیا ہے، باب تفعیل سے ہے، تو آہستہ آہستہ اترنے کی بات اللہ نے یہاں پہ کی ہے۔ تو یہاں قرآن مراد ہوگا، یہاں انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، تورات نہیں ہے، صحف موسیٰ نہیں ہے، صحف عیسیٰ نہیں ہے۔ یقیناً یہاں پہ اگر ہے تو یہ قرآن مقدس ہے، اس لیے کہ پہلے کی جتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ ان کے حوالے کر دیا، امت کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب قرآن آخر میں نازل ہوا، چونکہ یہاں دین مکمل ہونا تھا، اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ آخری کتاب ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جب اللہ نے لی تو اس قرآن کو محفوظ کر دیا لوگوں کے سینے میں۔ اور اس زمانے میں بھی اس دین کے اوپر بہت سارے طنز ہوتے تھے، خود حضرت تھانوی علیہ رحمہ
اپنے ملفوظات میں ہی فرماتے کہ میرے ایک رشتہ دار نے کہا میری دادی کے سامنے کہ اشرف کو کیا تم پڑھا رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس سے اچھا تو اکبر ہی، ان کے بڑے بھائی اکبر تھے، وہ انجینئر تھے اس زمانے کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انجینئرنگ پڑھ رہا، ایک مولوی کی پڑھائی کر رہا، لیکن دادی کا ذہن دیندار ہے، دینی مزاج کے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ رشتہ دار نے یہ کہا کہ اشرف کے اوپر کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، اس سے بہتر تو اکبر ہے جو انجینئر بن رہا، تو دادی نے کہا کہ سنو، تم نے جو یہ جملہ کہا ہے اگر زندہ رہو گے تو دیکھ لینا کہ اکبر جیسے لوگ اشرف کی جوتیاں سیدھی کریں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے اشرف کی؟ اشرف کیا ہے یہ؟ اور اشرف وہ ہے، اشرف کا حال یہ ہے کہ حب نبی میں یہ ایسا یہ جل رہا تھا، اس کی زندگی وہ گزری ہے کہ عشق رسول میں یہ بالکل ہی اس کے کلیجے جلتے رہا کرتے تھے۔ وہ شخص بنا جو اپنی زندگی کو ایسا نمونہ، ایک مثالی بنایا کہ آج صرف ایک ہی ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر اگر کوئی تذکرہ ہوتا ہے ہندوستان کا تو اشرف علی تھانوی کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، ان اداروں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اور قرآن نے یہ بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میرے عزیزو، ایک تو خود ہی قرآن سیکھنے والے بچے ہیں، قرآن سکھانے والے ہمارے اساتذہ ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ صرف یہی سیکھنے سکھانے والے، سیکھنے سکھانے میں جتنے لوگوں کی تعاون اور مدد ہے، جس طریقے سے جس نے تعاون کی اس قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں، سب کا وہ حصہ ہے، سب اس میں شامل ہے۔ کسی نے اس کے انتظام میں محنت کی، کسی نے مالی اعتبار سے تعاون کی، کسی نے اپنی وقتی اعتبار سے تعاون کی، یہاں تک کہ کسی نے علی باتاسا پڑھایا ہے، یہ بھی قرآن کے سیکھنے سکھانے میں ہے، کسی نے اردو پڑھائی ہے، تفسیر پڑھائی ہے، یہ بھی قرآن کے سیکھنے سکھانے میں ہے۔ گویا کہ اس کے اوپر جتنی محنتیں ہوئی ہیں سب کے سب قرآن کے سیکھنے سکھانے میں ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں تیری یہ آخری آیت ہوگی، 6666 آیتوں میں جہاں یہ آخری آیت ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، حرک کی نیکیاں الگ الگ ہوگی، یہ اس کا مقام ہوگا۔ لیکن عزیز و دوستو، ساتھ ساتھ میں ایک بات دھیان رکھے، تعظیم 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، والدین کی تعظیم، باعمل عالم کی تعظیم، اور باعمل حافظ کی تعظیم۔ صحابی رسول کے بعد جو خلفائے اربعین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 صحابہ کے بعد اگر جنت میں جانے کا کسی کو حق حاصل ہوگا تو وہ باعمل حافظ قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل سے بھی آراستہ پیراستہ کر دے۔ اس کا دھیان رکھے عزیزو، عمل شرط ہے، اگر عمل نہیں ہے تو یہ قرآن ہمارے خلاف حجت قائم کر دے گا، قرآن سے سوال ہو جائے گا، پوچھا جائے گا، قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ یہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ میرے خلاف یہ مقدمہ قائم کر دیا۔ اللہ کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، جا تو قرآن کو پڑھ لے اور اپنے نامہ اعمال میں یہ جا کے دیکھ لے کہ کس سزا، کس اعمال کی کیا سزا ہوگی، وہ قرآن سے جا کے پوچھ لے۔ تو اس لیے برائے مہربانی، قرآن اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جس لائن سے بھی قرآن کی خدمت کرنے کے ہمیں اللہ نے یہ اگر موقع نصیب فرمایا تو اس کا عامل بننے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل سے آراستہ پیراستہ فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پس پشت اس کو ڈال دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کی یہ محنت، کوشش
جتنی بھی دینی ادارے چل رہے ہیں پورے دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر، خصوصی طور پہ آپ کے اس بستی کے اندر الحمدللہ آپ کا یہ مرکزی حیثیت رکھنے والی یہ سب ادارے ہیں، یہ بستی ہیں۔ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے اطراف کے لوگوں کا بھی خیال دھیان رکھیں، چونکہ اس قرآن کے برکت سے ہر آدمی محظوظ ہوتا ہے، ہر آدمی محفوظ بھی رہتا ہے، دنیا کے رہنے والے، محلے کے رہنے والے، ہر آدمی اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ان اداروں کو اور ترقی دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم فکر اور محنت کریں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے اور بھی معاونین، ہمارے کمیٹی کے بھی حضرات، محلے اور گاؤں کے لوگ جتنے ذوق اور شوق کے ساتھ محنت و فکر میں لگے ہوئے ہیں، کوشش یہ کریں کہ اس کو صحیح نہج پہ اپنے آپ کو بھی ڈالیں۔ جو ہمارا ایک ماحول مقامی اعتبار سے ہے اس کو بھی ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں، چونکہ اس کے لیے سب کی ضرورت پڑے گی۔ ایک طرف ہم نے ماحول کو سیدھا کیا، دوسرا رخ اگر ہمارا ٹیڑھا ہے تو پھر یہاں بھی ہمارے لیے دقت آئے گی۔ اس لیے اپنے محلے کے اور اپنے علاقے کے اور اپنی گھریلو زندگی کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کے زندگیوں کے بارے میں بھی ہم بہتر بنانے کی اس کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس جلسے کو قبول فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور جن جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، تعاون کی ہے، جس طریقے سے جس نے بھی کوششیں کی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو، ان کی تعاون کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے ہر طریقے کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا احدا صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا صاحب المساکین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے الہ العالمین خیر عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ العالمین یہ پورا مجمع اس پنڈال کے اندر اس سردی کے موسم میں بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ یقیناً کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد تیرے اس دین ہی کا ہے، اس قرآن کی نسبت ہے۔ مولا کریم اپنی اس قرآن کی برکت سے پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ العالمین جن جن بچوں نے قرآن کی حفظ کو تکمیل کیا ہے، مکمل کیا ہے، اے اللہ اس قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ فرما دے، اے اللہ اس قرآن کو ان کو عامل بنا دے، اے اللہ اس قرآن کے پڑھنے والے کو بھی اللہ ان کی قبولیت فرما، ان کے والدین کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ العالمین مولا کریم جو بھی حدیث مبارکہ میں ان کی خوشخبری تو نے سنائی ہے، تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مناسبت سے یہ خوشخبری دی ہے، مولا کریم اس اعتبار سے ہم سب کو بنا دے، اے اللہ اس کے اعتبار سے ہمارا عمل بھی پیدا کر دے۔ مولا کریم ہمارے اس قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اندر جن بھائیوں نے اس میں تعاون کیا ہے، مدد کیا ہے، ان کو بھی قبول فرما لے، اللہ ان کی مال کی، جان میں عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ العالمین کی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، اے اللہ جو بھائی مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ العالمین بہت سارے بھائی ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں، اس مدرسے میں بہت سارے محنت کرنے والوں نے بھی محنت کر کے دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرما، اے اللہ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرما، اے اللہ ہماری ان زندوں کو بھی معاف فرما دے، مولا کریم ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ العالمین مولا کریم نہ جانے کن کن لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے دلی کیسی محنتیں ہوئی ہوں گی وہ تو وہ بہتر جانتا ہے اور تو جانتا ہے، اے اللہ العالمین مولا کریم ان کے شایان شان ان کا اجر عطا فرما، اے اللہ ان کے محنتوں کا اجر عطا فرما، اے اللہ تو اپنے شایان شان ان کا اجر عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں میں اللہ ان کے بہترین اجر عطا فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما دے، جتنے بھی ہمارے ایمان والی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے،
اور جن بھائیوں نے ابھی محنتیں کی ہیں یا کر رہے ہیں، آگے کرنے کے عزائم ہے، مولا کریم ان کے اندر بھی استقامت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے اندر بھی ہمت اور حوصلے کو اور بلند کر دے کہ اللہ تیری اس قرآن کی خدمت میں ان کی پوری زندگیاں گزر جائے۔ اے اللہ اس قرآن کے لیے ان سب کو قبول کر لے۔ اے اللہ اس قرآن کی محنت کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ اگر تو قبول کر لیا تو ہم سب کی زندگی بن جائے گی، ہم سب کی آخرت سنور جائے گی۔ اے اللہ العالمین تیرے ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے اللہ اگر تجھے قبول کر لے تو تیرے لیے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مولا کریم ہم سب کو قبول فرما لے، اس قرآن کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ العالمین جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، اے اللہ جو تیرے دین سے جڑ جاتا ہے وہ سر بلند ہو جاتا ہے۔ مولا کریم ہم تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن اگر تو چاہے تو لائق بنا سکتا ہے۔ اے اللہ العالمین ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اے اللہ العالمین ہر طریقے سے ان خرافات برائیوں سے حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. ہلو، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ جو لوگ بھی باہر سے آئے ہیں، قرب و جوار سے، اطراف سے، ان کے یہاں پر قیام کرنے کا انتظام کیا گیا ہے، اس لیے آپ لوگ جائے نہیں، آرام سے مدرسے میں پہنچے، انشاءاللہ وہاں پر سب انتظام رکھا گیا ہے۔ جو لوگ بھی باہر سے آئے ہیں ہمارے علاقے سے یا قرب و جوار سے، وہ ابھی جائے نہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، مدرسے چلے، وہاں پر قیام کریں انشاءاللہ۔